حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غیر معمولی حسن، حکمت اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب مستقبل میں بڑی عزت اور بلند مقام کی نشانی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ والد کی محبت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے زیادہ تھی، اس لیے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ والد کی توجہ صرف ان پر رہے۔ ایک دن بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ کھیل کود کر سکیں۔ والد کو اندیشہ تھا، مگر آخرکار انہوں نے اجازت دے دی۔ جب سب بھائی دور جنگل میں پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے لیا اور مصر پہنچ کر کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک بااثر شخص جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھے اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، دانائی اور بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن اور کردار سے متاثر ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ اسی دوران عزیز مصر آ گیا اور حقیقت سامنے آ گئی۔ بعد میں شہر کی عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا سنا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عظیم ہستی ہیں۔ اس تمام واقعے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے قید کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی انہوں نے اللہ کی عبادت اور لوگوں کی رہنمائی جاری رکھی۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان کے خوابوں کی درست تعبیر بتا دی۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک قیدی رہا ہو گیا۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ درباری اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ تب اسی سابق قیدی کو حضرت یوسف یاد آئے۔ وہ جیل گیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال خوب فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں غلہ محفوظ کر لیا جائے۔ بادشاہ ان کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رہا کر کے مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ وقت گزرا اور قحط آ گیا۔ ارد گرد کے علاقوں کے